السلام علیکم دوستو، میں ہوں فرحان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے زلزلے کی تباہ کاریاں۔ زلزلے کیوں، کہاں اور کیسے آتے ہیں اور زلزلے میں کیا کرنا چاہیے۔ دوستو قدرتی آفت کسی بھی قدرتی خطرے جیسے سیلاب، ٹورنیڈو، سمندری طوفان، آتش فشاں، زلزلے یا تودے وغیرہ سے منسلک اثرات کا نام ہے جو ماحول پر اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ قدرتی وسائل مالی اور جانی نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ یہ آفات بتا کر نہیں آتی لیکن سب کچھ بہا کر لے جاتی ہیں۔ گزشتہ دنوں صبح صادق جب دنیا سو رہی تھی، ترکیہ میں ہولناک زلزلہ آیا۔ 1 منٹ کے قلیل وقفے میں ہزاروں عمارتیں زمین بوس ہو گئیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہی لوگ موت کا شکار ہو گئے۔ اس قدرتی آفت نے اتنا موقع ہی فراہم نہیں کیا کہ کوئی جان بچانے کے لیے 2 قدم بھاگ ہی جاتا۔ اس ہولناک سانحے کے حوالے سے CNN کے پروڈیوسر ایاد کوردی، جو زلزلہ آنے کے وقت اپنے والدین کے ساتھ ترکیہ میں رہ رہے تھے، کہتے ہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے زمین کا تھر تھرانا کبھی رکے گا ہی نہیں۔ ہر چیز ہل رہی تھی، بلکہ پینڈولم کی طرح کبھی ادھر تو کبھی ادھر جھول رہی تھی۔ یہ تو جھٹکوں کی ایک سیریز تھی جس میں منہ کھولے موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہم سب ہڑبڑا کر اٹھے تو ایک خوفناک گونج نے ماحول کو انتہائی دہشت ناک بنا دیا۔ 1 منٹ کے اس طویل خوفناک سین نے ہماری ہڈیوں میں جیسے خون جما دیا ہو۔ پہلا جھٹکا تھما تو میں اپنے والدین اور بچوں کے ہمراہ باہر کی جانب بھاگا تو باہر ملبے کے ڈھیر نظر آئے اور کئی انچ برف باری ہو رہی تھی۔ ہم نے بارش میں تقریباً 30 منٹ تک انتظار کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم کوٹ اور جوتے پکڑنے کے لیے اندر جاتے، آفٹر شاک شروع ہو چکے تھے۔ یہ ایک قیامت تھی اور ہم اسے قیامت کے سوا کوئی اور دوسرا نام نہیں دے سکتے۔ یہ ایک شخص کی کہانی ہے اور اس شہر میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو یہ کہانی سنانے کو زندہ نہیں بچے، اور ہزاروں ایسے ہی ہیں جو عمارتوں کے ملبے تلے یا تو زندگی کی بازی ہار چکے ہیں یا آخری سانسیں لے رہے ہوں گے۔ کچھ کو بچا لیا جائے گا لیکن ان کے دلوں میں بیٹھ جانے والے خوف کا کوئی تدارک ہو نہیں سکتا۔ صبح 4 بجے کے قریب آنے والے مرکزی زلزلے کی تقریباً 11 منٹ بعد 6.7 شدت کا آفٹر شاک آیا، جس کا مرکز زلزلے کے مرکزی مرکز سے تقریباً 32 کلومیٹر یعنی کہ 20 میل شمال مغرب میں تھا۔ پھر ایک اور شدید آفٹر شاک آیا جس کی شدت 5.6 تھی۔ یہ مرکزی زلزلے کے 19 منٹ بعد آیا۔ کچھ ایسی ہی صورتحال ملک شام میں بھی تھی۔ اطلاعات کے مطابق شمال مغربی شام کے اس علاقے میں جہاں مہلک زلزلہ آیا تھا، 40 لاکھ سے زیادہ لوگ انسانی امداد کے منتظر تھے۔ ان لوگوں میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی تھی۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ زلزلے سے ہونے والی تباہی کے ساتھ ساتھ شامی کمیونٹیز ہیضے کی وبا سے لڑ رہی تھی۔ یہاں کے حالات خوفناک تھے۔ بہت سے پورے خاندان مر گئے اور زندہ بچ جانے والے لوگ شدید سردی میں سڑکوں پر سو رہے تھے۔ پاکستانیوں کے لیے زلزلے کی ان تباہ کاریوں کا اندازہ لگانا قطعاً مشکل نہیں۔ ایک ایسی ہی قیامت کا سامنا پاکستانیوں کو 8 اکتوبر 2005 کو اس وقت ہوا تھا جب آنے والے تباہ کن زلزلے نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اور خیبر پختونخوا میں تباہی مچا دی تھی۔ اس خونی سانحے میں کشمیر میں کم از کم 89,000 لوگ مارے گئے اور 32,000 سے زیادہ عمارتیں منہدم ہوئیں۔ ہندوستان اور افغانستان میں اضافی ہلاکتیں اور تباہی ہوئی تھی۔ یہ عصری دور کے سب سے تباہ کن زلزلوں میں سے ایک تھا۔ وہ تباہ کن زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 8:50 اور UTC ٹائم کے مطابق 3:50 پر آیا، جس کا مرکز پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے 12 میل یعنی کہ 19 کلومیٹر اور شمال مشرق میں تقریباً 65 میل 105 کلومیٹر تھا۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو شمال کی جانب ٹیکٹونک بہاؤ کی وجہ سے ایک فعال فالٹ پر واقع ہے۔ زلزلہ ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو کبھی بھی کہیں بھی آن ٹپکتی ہے۔ دوستو زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق زمین کی تہیں 3 بڑی پلیٹوں سے بنی ہوئی ہیں۔ پہلی تہ کا نام یوریشین، دوسری کا بھارتی اور تیسری عربین ہے۔ زیر زمین حرارت جمع ہوتی ہے تو یہ پلیٹس سرکتی ہیں اور زمین ہلتی ہے۔ یہی کیفیت زلزلہ کہلاتی ہے۔ زلزلے کی لہریں دائرے کی شکل میں چاروں اطراف یلغار کرتی ہیں۔ زلزلوں کا آنا یا آتش فشاں کا پھٹنا ان علاقوں میں زیادہ ہے جو ان پلیٹوں کے سنگم پر واقع ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جن علاقوں میں ایک مرتبہ بڑا زلزلہ آ جائے تو وہاں دوبارہ بھی بڑا زلزلہ آ سکتا ہے۔ دوسری طرف قدیم زمانے میں زلزلے سے عجیب طرح کی روایات اور کہانیاں منسوب
منسوب تھی। جیسے بچپن میں بتایا جاتا تھا کہ ایک بہت بڑے بیل نے زمین کو اپنے سینگ پر اٹھایا ہوا ہے، جب وہ سینگ بدلتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ یونان کے دیو مالائی کہانیوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ سمندر کا دیوتا پوسیڈان جب اپنی برشی زمین کو چبھوتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے، لیکن یہ سب کہانیاں ہی ہیں۔ قدیم یونانی فلاسفروں کا خیال تھا کہ زمین کے اندر گیسیں بھری ہوئی ہیں، جب گیسیں باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ 18ویں صدی تک نیوٹن سمیت مغربی سائنسدان اس نظریے کے حامی تھے کہ زمین میں تہوں میں موجود آتش گیر مادوں کے پھٹنے سے زلزلے آتے ہیں۔ لاس اینجلس کے ساؤتھ کیرولینا یونیورسٹی کے ایک ماہر جان ویڈیل کہتے ہیں کہ زمین کے اندر موجود چٹانی پرتیں مسلسل حرکت میں رہتی ہیں، اور جب وہ اپنی جگہ سے کھسکتی ہیں تو ان کے کناروں پر شدید دباؤ پڑتا ہے، اور جب یہ دباؤ ایک خاص سطح پر پہنچتا ہے تو وہ زلزلے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو یہ جانتے ہیں زلزلے کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ ریکٹر اسکیل پر 4 درجے سے کم شدت کے زلزلوں کو معمولی یا کمزور نوعیت کا زلزلہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ 4 سے زیادہ اور 6 سے کم درجے کا زلزلہ درمیانی شدت کا زلزلہ کہلاتا ہے، جس سے تھوڑا بہت نقصان پہنچ سکتا ہے، جیسے چینے کے برتن اور پلیٹیں وغیرہ ٹوٹ سکتی ہیں، جبکہ ریکٹر اسکیل پر 6 سے 7 شدت کے زلزلے عمارتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جبکہ زلزلے کی شدت 8 کے ہندسے سے بڑھتی ہے تو وہ تباہ کن شکل اختیار کر سکتا ہے۔ عمارتیں ملبے کے ڈھیروں میں تبدیل ہو سکتی ہیں، سڑکیں اور ریلوے لائنیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی ہیں۔ دوستو اگر خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی کبھی کہیں زلزلہ آتا ہے تو لوگوں کی اکثریت یہ پوچھتی ہے کہ زلزلے سے پہلے، اس کے دوران اور بعد میں کیا کرنا چاہیے۔ آئیے اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ دوستو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس آگ بجھانے کا آلہ، ابتدائی طبی امداد کی کٹ، بیٹری سے چلنے والا ریڈیو، ایک ٹارچ اور اضافی بیٹریاں گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ ابتدائی طبی امداد سیکھیں، گیس، پانی اور بجلی کو بند کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ زلزلے کے بعد خاندان سے ملنے کا منصوبہ بنائیں۔ بھاری چیزوں کو شیلف پر مت چھوڑیں۔ بھاری فرنیچر، الماریوں اور میزوں کا بندوبست کریں۔ اپنے اسکول یا کام کی جگہ پر زلزلے کا منصوبہ سیکھیں۔ زلزلے کے دوران کیا کرنا چاہیے؟ دوستو اگر آپ گھر کے اندر ہیں تو اندر ہی رہیں، باہر ہیں تو باہر ہی رہیں۔ اگر آپ گھر کے اندر ہیں تو عمارت کے مرکز کے قریب دیوار یا دروازے پر کھڑے ہوں، یا بھاری فرنیچر یا میزوں کے نیچے رینگ جائیں۔ کھڑکیوں اور بیرونی دروازوں سے دور رہیں۔ اگر آپ باہر ہیں تو بجلی کی لائنوں یا گرنے والے کسی بھی چیز سے دور کھلے میں رہیں۔ ماچس، موم بتیاں یا کوئی شعلہ استعمال نہ کریں۔ گاڑی میں ہیں تو گاڑی کو روکیں اور زلزلے کے رک جانے تک گاڑی کے اندر ہی رہیں۔ ایلیویٹرز ہرگز استعمال نہ کریں کیونکہ وہ بند ہو سکتے ہیں۔ زلزلے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ دوستو اپنی اور دوسروں کی چوٹوں کی جانچ کریں اور ابتدائی طبی امداد فراہم کریں۔ نقصان کے لیے پانی، گیس اور بجلی کی لائنوں کو چیک کریں۔ کھڑکیاں اور دروازے کھول دیں، فوراً نکل جائیں اور فوری طور پر حکام کو اس کی اطلاع دیں۔ ریڈیو آن کریں، فون استعمال نہ کریں جب تک کہ کوئی ایمرجنسی نہ ہو۔ تباہ شدہ عمارتوں سے دور رہیں۔ ٹوٹے ہوئے شیشے اور ملبے کے ارد گرد محتاط رہیں۔ اپنے پیروں کو کاٹنے سے بچنے کے لیے جوتے پہنیں۔ چمنیوں سے محتاط رہیں، وہ آپ پر گر بھی سکتی ہیں۔ ساحلوں سے دور رہیں، زمین کے ہلنے سے رک جانے کے بعد کبھی کبھی سونامی پیدا ہو جاتا ہے۔ تباہ شدہ علاقوں سے دور رہیں۔ آپ اسکول یا کام پر ہیں تو ایمرجنسی پلان یا انچارج شخص کی ہدایت پر عمل کریں اور آفٹر شاکس کے آنے کی بھی توقع رکھیں۔ دوستو آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ سے دعا کریں کہ ترکیہ اور شام میں جو حالیہ زلزلہ آیا اور اس سے شہادتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ شہید ہونے والوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں ناگہانی آفت اور اچانک موت سے اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آپ کو میری یہ تحقیقاتی ویڈیوز کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو مزید میری انفارمیٹیو ویڈیوز پہنچ سکیں۔ دوستو اللہ حافظ۔